اسم ربه فصلى. قال تعالى في موضع آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى في موضع آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے واجب الاحترام لائق قصت تعظیم و تکریم بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں خوبصورت دین دے کر بھیجا، جس پر جو عمل کرے گا تو اس کی منزل قبر میں جا کر جنت کی صورت میں اس کے سامنے آئے گی، اور جو بندہ اس پر عمل نہیں کرے گا دنیا آخرت میں اس کا اپنا ہی خسارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت دین کے اندر سب سے بڑے جو احکامات ہیں وہ اللہ جل شانہ نے 5 کے قریب بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلمان ایمان اس چیز کا نام ہے کہ عمل سے بھی اس کا اظہار کرے، زبان سے جیسے اقرار کرتا ہے ایسے ہی لا الہ الا اللہ کا اظہار اپنے عمل سے بھی کرے۔ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ کے بتائی ہوئی تعلیمات اور دیے ہوئے حکموں پر عمل کریں۔ اسی لیے فرمایا گیا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ اعمال میں بہترین عمل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیا جائے اور عمل سے اظہار بھی کیا جائے۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میں اپنا باپ کا فرما بردار ہوں، کہنا نہ مانتا ہو، اسے کوئی فرما بردار نہیں کرتا۔ اللہ کو جب ہم نے مانا اب اللہ جل شانہ کی بھی ماننا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اہم ترین رکن ہے وہ نماز ہے، اور میرا آج کے جمعے کا موضوع بھی یہی ہے کہ نماز ایک اہم ترین رکن ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں 12 فرمایا، تقریباً وضاحتاً اشارتاً 700 مرتبہ قرآن میں اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا، اور جہاں بھی اللہ جل شانہ نے اس کا ذکر کیا تو تاکید کے ساتھ حکم فرما کر فرمایا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کو قائم کرو۔ اللہ جل شانہ کا حکم ہے، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے اس حکم کو سنا تو اس پر 100% عمل شروع کر دیا۔ کبھی کوئی غفلت نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی لاپرواہی نہیں، کوئی دین کا کام، دنیا کا کوئی کام وہ مقدم نہیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد دنیا کے دیگر معاملات۔
لیے فرمایا حدیث پاک میں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسا کہ عمارت کھڑی کر لی جائے اور اس کے نیچے ایک ستون بنایا جائے اور وہ ساری عمارت اس ستون پہ کھڑی ہو، اگر اس ستون کو ہٹایا جائے تو عمارت گر جائے، بالکل ایسے ہی نماز کی اہمیت دین میں ہے۔ اگر ایک بندہ دین کے اندر نماز کو قائم کرتا ہے تو گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم کیا ہوا ہے۔ اگر ایک بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو فرمایا وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ستون ہٹا دیا جائے تو عمارت گر جاتی ہے۔ ایسے اگر نماز زندگی میں نہیں ہے، گویا اس نے دین کو گرا دیا، دین کے اہم رکن کو اس نے جھٹلا دیا۔ من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین، جس نے اس نماز کو گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور آپ اس سے نماز کی اہمیت کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا قرب کا بھی یہی واحد ذریعہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے جسے انسان اپنے رب سے جو مانگے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ انسان دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا، جس کی قبر میں اندھیرا ہوگا، لیکن نماز وہ چیز ہے جو اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہونے دے گی، چراغ بن کے سامنے آ جائے گا۔ انسیت کے لیے، اس کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ جو قبر تک ساتھ چلوں، میں مال نہیں ہوں جو قبر پہ چھوڑ دوں، میں اہل و عیال نہیں ہوں جو روح نکلتے ہی چھوڑ دوں تجھے، نہیں، بلکہ میں اس وقت تک ساتھ ہوں جب تک تو جنت میں نہیں چلا جاتا۔ تو نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ اس لیے نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کو تقریباً معراج کرایا گیا مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ معراج کرایا، اس طریقہ سے نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی میں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج آسمانوں پر کرایا اور جنت کی سیر کرائی، جہنم کی سیر کرائی۔ تو یہ سارا معراج کا منظر تھا۔ تو فرمایا مومن کی جو معراج ہے وہ نماز ہے، اور نماز چہرے کا نور ہے۔ جب بندہ نماز کا اہتمام کرتا رہتا ہے، فجر پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے چہرے پہ نور دے دیتے، ظہر پڑھتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے، عصر پڑھتا ہے، اللہ اس کی جسمانی تھکاوٹ کو دور کر دیتے، مغرب پڑھتا ہے، اللہ اس کی خود حفاظت فرماتے ہیں، عشاء پڑھتا ہے، اللہ اس کے مال و دولت میں برکت دے دیتے۔ اس لیے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ روزہ اگر ایک بندہ بیمار ہے، سفر میں ہے، اسے معاف ہے، بعد میں رکھ سکتا ہے۔ حج اہل وسعت کے لیے ہے، اسے اللہ نے توفیق دی، وسعت دی، مال و دولت دیا، تو فرمایا اب یہ بندہ حج اس پر فرض ہے کہ یہ حج کرے اور اللہ کے حضور جا کر گڑ گڑائے اور روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اسی لیے اسی طریقہ سے حج اور جہاد بھی اسی کے لیے ہے جس کو اللہ نے طاقت اور وسعت دی ہوئی۔ لیکن نماز ہر مرد و عورت پر ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ سفر میں ہے تو سفر کی نماز پڑھے، بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ نہیں سکتا تو اشارے سے پڑھے، معاف پھر بھی نہیں۔
نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، یہ اللہ کا اہم ترین رکن ہے۔ امیر و غریب، خوبصورت و بدصورت، جس قوم سے تعلق رکھتا ہو سب پر نماز فرض ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، 5 انعام و اکرام۔ فرمایا سب سے پہلا انعام جو اللہ اسے دنیا میں دیتے ہیں، اس کی رزق کی تنگی اللہ دور کر دیتا ہے۔ اس کو کبھی رزق میں پریشانی نہیں ہوتی، کہاں سے آ رہا ہے بغیر حساب و کتاب سے اللہ اس کو رزق دینا شروع فرما دیتا ہے۔ اس کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ رزق میرا کہاں سے آ رہا ہے، کیسے پورا ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ نماز کی برکت سے۔ اور اسی پر فرمایا گیا قیامت کے دن بعض لوگ کھڑے ہو کے پوچھیں گے کہ دنیا میں ہم سنتے تھے علماء سے کہ اللہ نے حشر کے میدان میں پل صراط بنائی ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، کہ ہر فرد کو وہاں سے گزر کے جانا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی وہاں سے گزریں گے، صحابہ کرام، اولیاء اللہ۔ کچھ لوگ پوچھیں گے جنت میں پہنچ گئے ہیں، ابھی تک وہ پل صراط کا منظر نہیں دیکھا، انہیں بتلایا جائے گا کہ نماز کی برکت سے اللہ تمہیں بجلی کی طرح لانے تمہیں گزار دیا، تمہیں محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو فرمایا نماز ایک نور ہے، نماز ایک ہدایت ہے، نماز ایک اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے۔ اسی لیے سب سے انعام بڑا اللہ اس کو دنیا میں یہ دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ہو جائے۔ ورنہ دوسرا انعام مرنے پر اللہ اسے یہ دیتے ہیں، عذاب قبر سے ہٹا دیتے ہیں، تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، قبر میں جنت کے بستر بچھیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی، راحت اور سکون سے حشر تک سوئے گا۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ خوش و خرم لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، آج میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے کامیاب فرما دیا۔ تو فرمایا کامیابی کا ٹکٹ ہے آخرت میں نماز۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کی زندگی میں نماز نہیں ہو۔ اور فرمایا اللہ جل شانہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیں گے، اور بغیر حساب و کتاب کے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ نماز کی برکت سے ہوا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا یا نماز میں سستی کرتا ہے یا غفلت کرتا ہے، 15 طریقے سے اللہ اسے عذاب دیتا ہے، 5 دنیا میں اور 5 موت کے وقت۔ اور فرمایا مرنے کے بعد اللہ جل شانہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ اولیاء اللہ سے بھی دعا کروائے گا تو قبول نہیں ہوگی، خود نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ برکت سے کیا مراد ہے؟ آئے دن بیماری، صحت بے چین ہے، برکت نہیں ہے صحت میں۔ تو فرمایا عمر میں برکت نہیں رہتی۔ اسی طریقہ سے اللہ کی طرف سے ایک یہ عذاب بھی آ جاتا ہے، فرمایا کہ اس کی دعاؤں میں، اس اولیاء اللہ کی دعاؤں سے بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر وہ دعا کر رہے ہیں اولیاء اللہ سے بھی تب بھی اللہ اس پر رحم نہیں کریں گے۔ اس طریقہ سے فرمایا موت کے وقت بھی اس کو عذابات آئیں گے، ان میں عذاب یہ بھی ہے سخت پیاسا مرے گا، اتنی اس کو پیاس کی شدت ہوگی سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھے گی، سمندر پی لے پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی۔ فرمایا یہ موت کے وقت کے عذاب ہیں بے نمازی کے لیے، اور اس طریقہ سے سکرات کی حالت میں مرے گا کہ روح اس کی پاؤں سے نکل کر ایڑیوں میں پھنس جائے گی، ایڑیوں سے نکل کر پھر پیٹ کی طرف آ کر پھنس جائے گی، پھر سینے کی طرف، سر کی طرف۔ فرمایا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دوپٹہ کانٹوں پہ ڈال دیا جائے پھر اس کو کھینچا جائے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ بالکل بعین ہی یہی حالت بے نمازی کی۔
اس لیے علماء نے فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، ان کی وجہ سے پورے قبرستان پر عذاب آ جائے۔ اس لیے علماء نے کہا بے نمازی کو جیل میں قید کر دو، یہ بہت بڑا مجرم ہے، اس کو قرض بھی نہ دو۔ جس کو اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تمہارے معاملات میں کیا ٹھیک چلے گا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ترک نماز سے وہ قرب حاصل نہیں ہو سکتا، وہ منازل حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ والے بزرگ موت کے قریب رونے لگے۔ اس نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ آپ تو اللہ والے بزرگ ہیں، انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی ہوگی۔ فرمانے لگے ہاں وہ تو ٹھیک ہے، اللہ پر امید ہے، اللہ جل شانہ مجھے جنت عطا فرمائیں گے، قبر میں سکون و راحت کی زندگی دیں گے، لیکن روتا اس بات پر ہوں کہ وہ جو گھنٹوں کھڑے ہو کے نماز میں اللہ سے ملنے کی، ملاقات کی، محبت کا مزہ تھا، وہ تو اب نہیں آئے گا۔ جنت میں نماز نہیں ہے، جنت میں سب کچھ ہے لیکن نماز نہیں ہے۔ نماز دنیا کے اندر ہے، جنہیں سجدوں کا لطف حاصل ہو جاتا ہے، پھر ان کو جب آسان ہوتی ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب یہ آزان ہوتی ہے وہ فوراً مسجد میں۔ سب سے قیمتی چیز دنیا کی بیت اللہ ہے، بیت اللہ جو ساری کائنات کا مرکز ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے اللہ کا حکم ہے طواف بند کر دو، پہلے نماز پڑھو۔ لیکن افسوس آج میرا کاروبار وہ بیت اللہ شریف کے طواف سے بھی بڑھ گیا، نہیں آتے ہم نماز پڑھنے۔ افسوس میرا گھر بار اور میرا بچوں میں رہنا بیت اللہ شریف کے طواف سے بھی بڑھ گیا، نہیں آتے ہم مسجد میں نماز کے لیے۔ میرے محترم بھائیو، یہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، اس چراغ کو ابھی سے بجھانا ہے، مرنے کے بعد وہ چراغ بجھ جائے گا، پھر نہیں جلے گا۔ دنیا ہی میں اللہ نے موقع دیا ہے، اس کو عمل کرے اس پر۔ حضور نے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز میں سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، 1,88,000 سال جہنم میں ٹھک جلتا رہے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتا رہتا ہے اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے کسی کے گھر کے باہر نہر ہو، 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو۔ حضور نے فرمایا تو کیا اس کے جسم پر میل کچل رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا رسول اللہ کوئی میل کچل نہیں رہے۔ حضور نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ رہتا ہی نہیں۔ جب یہ وضو کرتا ہے، دیکھیں نا، جب گھر سے نکلتا ہے مسجد سے، حدیث میں ہے وضو کر کے جب گھر سے مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، فرمایا یوں ہے جیسے احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ فضیلت دی۔ پھر جب گھر سے نکلا دعا پڑھی، اس پر فرشتوں نے آمین کہا، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، اس سے گناہ معاف ہو گئے، پھر آ کے امام صاحب کی زیارت کی، اس سے گناہ معاف ہو گئے، پھر نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، اس سے گناہ معاف ہو گئے۔ جب وضو کر رہا تھا تو وضو میں جب ہاتھوں کو دھویا تو ہاتھوں کے گناہ گر گئے، جب چہرے کو دھویا تو آنکھوں کے، زبان کے، کانوں کے گناہ گر گئے۔ تو نماز تو ایک بہت بڑا تحفہ تھا، گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ تو جب انسان وضو کرتا ہے تو فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور وہ جنت انتظار کرتی ہے کہ آؤ میری طرف، آؤ میری طرف۔ ہر دروازہ پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اسے ہلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، آپ نے فرمایا صحابی مجھ سے پوچھا نہیں میں نے ایسے کیوں کیا؟ یا رسول اللہ آپ فرما دیں آپ نے ایسے کیوں کیا؟ قربان جائیں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پہ غور کرتے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آج ہمیں سب معلوم ہے، عمل کی توفیق نہیں۔ تو صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی کہ یہ جو میں نے اس ٹہنی کو پکڑا ہے، اسے ہلایا ہے، اس سے پتے جھڑ گئے ہیں، بالکل ایسے جب بندہ نماز کے لیے گھر سے آتا ہے، نماز پڑھ کے جب جا رہا ہوتا ہے جیسے اس ٹہنی سے پتے گرے ہیں ایسے اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔
تو اسی لیے ہم توبہ اور استغفار کریں آج تک جو ہم سے نمازیں قضا ہوئی، اور آئندہ نماز پڑھنے کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں۔ میرے بھائی یہ معاف نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ اچھے اخلاق کا، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، نہ خیراتیں کرنے کا، نہ جو ہے اس کے علاوہ نظر و نیاز کا۔ پہلا سوال نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے تو بس باقی اعمال ضائع اور جاؤ جانا۔ پڑھتے تھے تو آگے حساب دو، نوافل بھی پڑھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے، وہ بعد میں حساب ہے۔ سب سے زیادہ اہم جو اللہ نے بار بار حکم دیا قرآن میں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، پہلا حساب یہی ہوگا، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پہلے حساب کی تیاری نہیں آئی تو باقی کیسے ہوں گے؟ اسی لیے آج ہم توبہ کریں، استغفار کریں، جب تک ہمارے جسم میں روح ہے اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم توبہ استغفار کر کے ایک نئی زندگی شروع کریں، جس زندگی میں ہماری بے نمازی کا ماحول نہ ہو، گھر میں بھی ماحول بنائے اور خود بھی نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توبہ